وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ڈیرہ غازی خان آمد، کارکنان اور عوام کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا۔ مریم نواز نے الیکٹرک بس پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ الیکٹرک بس میں سوار ہو کر سپورٹس کمپلیکس پہنچی۔ تقریب میں وفاقی وزیر سردار اویس لغاری، چیف سردار جمال لغاری اور صوبائی وزراء بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد کے موقع پر شہر کی تمام اہم شاہراہوں کو پارٹی پرچموں سے سجایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈی جی خان میں الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لیے 101 بسیں چلیں گی۔ لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا اور کوٹھدو میں ای بسیں چلیں گی۔ ماحول دوست بسوں میں طلبہ، خواتین اور بزرگوں کے لیے مفت سفر ہوگا۔ معذور اور خصوصی افراد کے لیے بسز میں ریمپس بھی موجود ہیں۔ تمام شہروں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں عملی کام کر رہے ہیں۔ ایشیا کپ کے فائنل تک رسائی مشن، بنگالی ٹائیگرز کو قابو کرنے کے لیے شاہینوں کا پارا ہائی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں کچھ دیر میں آمنے سامنے ہوں گی۔ جیتنے والی ٹیم اتوار کو بھارت کے ساتھ فائنل کھیلے گی۔ بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ شاہین افریدی کا کہنا ہے ایشیا کپ کا فائنل ہم ہی جیتیں گے۔ جلال پور پیربادہ میں سیلابی صورتحال، موٹر وے M5 شہشاد سے اُل شریف تک 13ویں روز میں تمام ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق دونوں اطراف سے ٹوٹی ٹنل اور سڑک کا ایک حصہ پتھروں سے بند کر کے دوبارہ بحال کر دیا۔ درہ ستلج کی تباہ کاریوں نے نوشہرہ جدید کا نقشہ بدل دیا۔ متاثرین گھروں کو لوٹے تو کمرے بھی پانی بہا لے گیا۔ سیلاب متاثرین کے پاس دوبارہ مکان بنانے کی سکت نہیں۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ ملتان میں شیرشاہ کے علاقے ٹیپی حیات میں سیلابی پانی نے 2 بہنوں کی خوشیاں نگل لیں۔ سیلابی ریلے سے گھر، زمین بوس اور جہیز کا سامان بہہ گیا۔ سیلاب آنے کے 2 روز بعد غلام مصطفیٰ کی 2 بیٹیوں کی شادیاں تھیں۔ حکومت سے گھر کی تعمیر اور جہیز کا سامان فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سر کا تاج بھی گیا، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہ رہا۔ 6 بچوں کی ذمہ داری آن پڑی۔ بستی عبدالعزیز ترنڈا محمد پناہ کی بیوہ خاتون کی بپتا، کہا گھر میں کچھ نہیں بچا، بچے بھوکے اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ لڈن کے علاقہ بستی پناہ والی میں سیلابی ریلا تو گزر گیا، لیکن اپنے پیچھے تباہی کی کئی داستانیں چھوڑ گیا۔ کئی زمینی راستے منقطع، سیلابی ریلا گھروں میں داخل ہونے سے مکان بھی زمین بوس ہو گئے۔ متاثرین اجڑے گھروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور۔ کائنپور میں درہ ستلج کا پانی اترنے کے بعد تباہی کے دل خراش مناظر۔ سیلاب کا پانی تو اتر گیا، لیکن اپنے پیچھے بربادی کی داستانیں رقم کر گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہر طرف اجڑے گھر، بکھری یادوں کے ڈھیر۔ متاثرہ خاندانوں کا حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ۔ ترنڈا محمد پناہ میں سیلابی ریلوں نے بستی بخشو خان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ 100 گھروں پر مشتمل گاؤں کھنڈرات میں تبدیل۔ متاثرین گھروں کو لوٹنے کے باوجود کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بستی بلوچاں کے رہائشی غریب خاندان کی جمع پونجی سیلاب نے تباہ کر دی۔ متاثرہ خاندان کا حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ۔ ملتان انتظامیہ شہریوں کی حفاظت اور خدمت کے لیے متحرک۔ شہر میں پینک بٹن نصب، پینک بٹن لگنے سے طلبہ مطمئن، سیف سٹی کے اقدام کو سراہا، کہا کسی بھی حادثے کی صورت میں پولیس سے ڈائریکٹ رابطہ ممکن ہو سکے گا۔ سرگودا میں سیلاب کے باعث ملت اور ہزارہ ایکسپریس 1 ستمبر سے بند۔ ٹرینوں کی بندش سے مسافر شدید پریشانی میں مبتلا۔ ریلوے حکام کی جانب سے ٹرین سروس کی بحالی کی تاریخ نہ دی جا سکی۔ ریلوے انتظامیہ نے ٹرین کی فوری بحالی کا مطالبہ۔
سرگودا میں ریلوے انتظامیہ کی نااہلی یا غفلت، ریلوے اسٹیشن کی چھت پر نصب سولر سسٹم تاحال غیر فعال، ریلوے حکام کی عدم دلچسپی کے باعث لاکھوں روپے کا منصوبہ ناکارہ ہو گیا، شہریوں کا سولر سسٹم فعال کرنے کا مطالبہ۔ ناقص اور غیر معیاری گوشت کی فروخت دھڑلے سے جاری، گوندیا میں 8 سال پہلے بنایا گیا سلاٹر ہاؤس غیر فعال، ویٹرنری ڈاکٹر بھی اپنے فرائض سے غافل، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سلاٹر ہاؤس کھنڈرات میں تبدیل، قصابوں نے اپنے گھروں کو سلاٹر ہاؤس بنا لیا۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنی ہی بنائی سوسائٹیز سے منہ موڑ لیا، نیوشا شمس کالونی میں سہولیات کا فقدان، روڈ کارپیٹنگ منصوبہ 8 ماہ سے التوا کا شکار، ٹھیکیدار پتھر مٹی ڈال کر منصوبہ ادھورا چھوڑ کر فرار، مکینوں کا کمشنر ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شہریوں کی داد رسی کے لیے سی پی او ملتان صادق علی متحرک، آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد، سائلین کے مسائل سنے، متعلقہ افسران کو مسائل فوری حل کرنے کا حکم، کہا سائلین کو انصاف فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ملتان کو خوبصورت بنانے کا مشن، انتظامیہ کا قدیمی پارک کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، پارکس کے گیٹ پر ان کی تاریخ تحریری شکل میں آویزہ کی جائے گی، کہا پی ایچ اے 80 پارکس کی تزئین و آرائش پر کام کر رہا ہے۔ رحیم یار خان میں بھونگ کے پسماندہ علاقے کی طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، 250 ملین کی لاگت سے نیا سرکاری گرلز کالج تعمیر کرنے کی منظوری مل گئی، ڈیپٹی کمشنر کو زمین مختص کرنے کے لیے لیٹر جاری کر دیا، ڈیپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر سائرہ بانو کی روحی سے خصوصی گفتگو۔ سرگودا کی تحصیل شاہپور کے طلبہ کے لیے بڑی خبر، گورنمنٹ بوائز ایسوسی ایٹ کالج کو گورنمنٹ گریجویٹ کالج کا درجہ دے دیا گیا، کالج میں بی ایس اردو کلاسز کے آغاز کی اجازت مل گئی، پرنسپل میاں محمد اکرم کہتے ہیں بی ایس اردو کلاسز میں داخلے جاری ہیں۔ ملتان میں بیک ٹو سکول مہم 2025 کی شاندار تقریب، پڑھو گے تو بڑھو گے کے عزم سے مہم کا آغاز، تقریب کو گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول میں منعقد ہوئی، طلبہ اور اساتذہ کی کثیر تعداد شریک، طلبہ نے مختلف پرفارمنس سے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ احمد پور شرقیہ میں سرویکل کینسر کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد، ماہرین صحت نے بروقت تشخیص اور علاج کی اہمیت پر زور دیا، خواتین کو باقاعدہ طبی معائنہ کرانے کا مشورہ دیا گیا۔ یار خان میں شیخ زید ہسپتال میں عالمی یوم فارماسسٹ پر آگاہی واک، قیادت قائم مقام پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال نے کی، واک میں فارماسسٹ کے کردار کو اجاگر کیا گیا، ڈاکٹر ظفر اقبال کہتے ہیں دوائی اثر اور ری ایکشن کے تعین میں فارماسسٹ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور غزل گائک اور کلاسیکل گلوکار اسد امانت علی خان کا یوم پیدائش، اسد امانت علی کی غزلیں اور گیت گانوں میں رس گھولتی ہیں، حکومت پاکستان نے 2007 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کی۔